ہمارا ملک ہندوستان جو تقریباً 90 سال تک غلامی کی زنجیر میں جکڑا رہا اور بے شمار قربانی بقول ایک انگریز کے وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے تقریباً 5 لاکھ علماء کرام کو شہادت نصیب ہوئی، یعنی 5 لاکھ علماء کرام اس ملک ہندوستان کے آزادی کے خاطر شہید ہو گئے، اور عوام نوجوان نہ جانے کتنے اس ملک کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک ہندوستان کی ایک تاریخ ہے۔ آزادی کی یہ تحریک اور ملک ہندوستان پر انگریز کا قبضہ تقریباً 1601 عیسوی میں شروع ہو گیا تھا۔ بنگال کے پرتگال علاقے سے آنا شروع ہوا اور دھیرے دھیرے پورے خطے ہندوستان میں یہ لوگ حاوی ہوتے چلے گئے۔ جب تک مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی اس وقت تک انگریز کا قدم جمانا بہت مشکل تھا، لیکن جب مغلیہ سلطنت کا باغ ڈور ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی، حضرت اورنگزیب جو 1707 عیسوی میں انتقال فرما گئے، وفات پا گئے، اس کے بعد انگریز کی ہمت بڑھ گئی اور 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں ایک سانحہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1799 عیسوی کے اندر میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بہانے والا ٹیپو سلطان یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہہ کر وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوئی تو مجھ سے شرکت ہوئی تو کوئی بات نہیں، تیغ کیا چیز ہے، توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان ایک بڑا بہادر اور سپاہی لیڈر تھا جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنے خون اور اپنے پسینے کو بہایا۔ اسی طریقے سے 1803 عیسوی میں جب انگریز کا قافلہ دہلی کی طرف روانہ ہوا اور انگریز اپنا قبضہ جمانا شروع کیا تو 1803 عیسوی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر نور نظر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اب یہاں پر ہر مسلمان کے لیے جہاد فرض ہے، لہذا مسلمان جب تک اپنے ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد نہیں کرائے گا تب تک کوئی چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ چنانچہ 1803 عیسوی کا یہ اعلان تھا اور پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں ہمارے اکابرین علماء کرام نے اس فتوے پر عمل کیا اور انگریز کا مقابلہ کیا۔ 1857 عیسوی میں معرکہ شاملی سامنے آیا اور اس شاملی کے میدان کے مجاہدین کا امیر اور سپہ سالار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جنہوں نے اپنی امیری میں سن 1857 عیسوی کے اس جنگ کا آغاز کیا اور انگریز کا مالی اور جانی بہت بڑا نقصان ہوا۔ اسی شاملی کے میدان میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔
حضرت حافظ ضامن شہید وہ شخصیت ہے کہ جب وہ ہندوستان کے کسی کونے سے کسی بستی سے گزرتے تھے تو وہاں پر انگریز کا دل کانپنے لگتا تھا اور وہاں پر ان کی حکومت قائم ہو جاتی تھی۔ حضرت حافظ ضامن شہید جس بستی سے گزرتے تھے وہاں سے انگریز کا سپرا صاف ہو جاتا تھا، انگریز کا قدم جمانا وہاں پر مشکل تھا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں 1857 میں بڑی قربانیاں پیش کی، علماء عوام نے قربانیاں دی، اس کے باوجود وہاں شکست ہوئی اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اکابرین بزرگان دین نے اپنے دور بھی انداز، اپنے سوچ اور اپنے فکر کو یکجا کیا۔ تمام اکابر نے فیصلہ لیا کہ اب ان انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان گورے اور من کے کالے کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اب مدارس کے جال بچھا دیے جائے۔ چنانچہ علماء نے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا سن 1866 عیسوی کو بنیاد ڈالا اور وہاں سے علماء مجاہدین تیار کیے اور وہ ایسے علماء تیار ہوئے جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک ہندوستان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرایا۔ سن 1857 کے بعد کوئی مدارس والے، کوئی علماء چین کی نیند نہیں سویا۔ 1947 کے اندر ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ بھائی آپ لوگ اتنی جلدی مت بھاگو، بیٹھ جاؤ، بھی پروگرام باقی ہے، پروگرام ابھی آپ کا باقی ہے، اس لیے خدیجہ کا بھی پروگرام ہونا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بچیاں ہیں جن کا پروگرام ہونا ہے۔ تو ہمارا یہ ملک ہندوستان 1947 کو آزاد ہوا، اسی آزادی کی یادگار میں آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزہ خدیجہ سے گزارش ہے وہ آئے اور اپنی نظم پیش کرے۔